ڈیئر شازو، معذرت چاہتا ہوں، تمہارے خط کا جواب 3 روز بعد دے رہا ہوں۔ کلاس فیلوز نے بتایا کہ کل تم نے ڈپارٹمنٹ میں بہت چکر لگائے اور ہاسٹل بھی فون پہ فون کرتی رہیں۔ 3 روز پہلے ماڈل ٹاؤن بی بہاولپور تبلیغی مرکز گیا تو کچھ یاران کہن جمع ہوئے۔ سب کا اصرار تھا کہ سہ روزہ جماعت کے ساتھ چلوں۔ میں نے چکر دینے اور بھاگنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر کوشش حرف غلط کی طرح مٹ گئی۔ ناچار مجھے تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا پڑا۔ شب بیداریوں اور نمازوں میں تمہارے بارے میں فکر مند رہا۔ آج صبح 7 بجے والے پوائنٹ سے کیمپس آیا تو تمہارے ہاسٹل کا ملازم سعید میرے کمرے کے باہر پہلے سے میرا منتظر تھا۔ کہنے لگا، شازو بی بی نے یہ خط دیا ہے، وہ آج کیمپس نہیں آئیں گی۔ میں نے خط کھول کر پڑھا تو زلف یار کی طرح طویل تھا۔ شاید تم نے ساری رات جاگ کر خط لکھا تھا۔ خط میں تم نے اپنے گھر کے متعلق اتنی باتیں لکھی کہ تمہارے سوانحی کی شکل میں کتاب چھپ سکتی ہے۔ ویسے تم خط کے متعلق بھی احتیاط کیا کرو، سعید کو خط نہ دیا کرو، یہ چھوٹا بچہ ہے۔ لڑکے اس سے گرلز ہاسٹل کے حالات بڑی تفصیل اور دلچسپی سے پوچھتے ہیں۔ میرے نام قیامت نامے تو ویسے بھی سند ہوتے ہیں۔ بعض اوقات چند روپوں کے عوض بعض نقاب پوش بیویوں کو بے نقاب کر دیا جاتا ہے۔ اسلامیات کی حمیرہ کا ایسا نقشہ بیان کیا کہ خدا کی پناہ۔ کل جب تم ٹیلی فون کرتی رہی تو کچھ دوستوں نے بتایا کہ پورے ہاسٹل میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ میرے متعلق لوگوں کو ویسے بھی زیادہ فکر رہتی ہے۔ ہمارے گرد و پیش میں ایسا رویہ پروان چڑھ گیا ہے کہ ہمیں اپنے بجائے دوسروں کی زیادہ فکر رہتی ہے۔ ہم ہر وقت ٹوہ میں رہتے ہیں۔ یقیناً تم بھی میری تصدیق کرو گی۔ منافقت ماحول میں اس قدر سرایت کر چکی ہے کہ مرض لا علاج ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ میں ان کے رویوں پر صرف افسوس کرتا ہوں، ان سے نفرت نہیں۔ میں نے کسی بڑے دانشور سے سنا ہے کہ نفرت سے جلنے والے دل پیار کی عظیم دولت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ وہی لوگ عزت پاتے ہیں جن کے دل شفقت و انسیت کے جذبوں سے سرشار ہوتے ہیں۔ کیا شازو ایسا نہیں ہو سکتا؟ ان کے بے معنی اور لا یعنی رویوں کے بعد ہم اتنے باہمت ہو جائیں کہ لوگ ہماری محبت کی مثالیں دیں۔ انسان بننے کے لیے کچھ قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ تم نے خط میں ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ کبھی ناراض تو نہیں ہوں گے اور محبت کا دروازہ بند تو نہیں کریں گے۔ ارے پگلی سن، ایک آرٹسٹ سے کہا گیا کہ وہ دل کے دروازے کی تصویر بنائے۔ آرٹسٹ نے ایک بہترین عمارت کی تصویر بنائی جس پر ایک خوبصورت دروازہ بھی بنایا گیا۔ تصویر بنوانے والے نے کہا، دروازہ تو بند ہے۔ آرٹسٹ نے جواب دیا، دل کا دروازہ ہر خاص و عام کے لیے نہیں کھلتا۔ سو نہ میں ناراض ہوں گا، نہ ہی اس دل اور محبت کا دروازہ کبھی کسی اور کے لیے کھلے گا۔ شازو، تمہاری تربیت ایک ایسے ماحول میں ہوئی ہے جہاں بچے صرف حکمرانی کے لیے جنے جاتے ہیں، جبکہ ہم کلرکی سے آگے دیکھنے کی بصارت سے محروم۔ تم چاندنی کی چمک، ستاروں کی جھلملاہٹ، سیماب کی بے قراری، گلاب کی رنگینی، کمریوں کا نغمہ، تم تو مجسمہ ہو مجسمہ۔ میں روشنیوں سے دور، یاس کی چتا کا شعلہ، آہوں کی مالا۔ ہم لوگوں کو زندگی گزارنی ہے اور زندگی تم بڑے لوگوں کے سامنے رکھیل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم تو کھلے ریگستان کے بھٹکے ہوئے مسافر، جہاں ریت پر بھی پانی کے چشمے کا گماں ہوتا ہے۔ خوشیاں ہم جیسے وقت کے ماروں کے لیے شوکیس میں سجے کھلونے کی مانند ہیں، جنہیں ہم دیکھ تو سکتے ہیں مگر چھو نہیں سکتے۔ مجھے ویسے بھی ایسی خوشیوں سے نفرت ہے جن میں کسی کی خواہش کا لہو شامل ہو۔ سچی اور حقیقی خوشی جو اپنی محبت سے حاصل کی جائے وہ دکھوں کے ہزاروں لمحوں پر بھاری ہوتی ہے۔ تم نے ایک مرتبہ جامعہ کی گرین بیلٹ جاتے ہوئے کہا تھا کہ آپ جامعہ کی طلبات سے زیادہ نہ ملا کریں۔ مجھے کچھ انہیں شازو
یہ ضروری نہیں کہ ہم محبت کو پرندوں کی طرح پنجروں میں قید کر کے رکھیں۔ اسے رہنا ہوگا تو پرواز کے باوجود کہیں نہیں جائے گی، اور اگر نہیں رہنا ہوگا تو پنجرے بھی کمزور ثابت ہوں گے۔ ویسے میں اعتماد کی ڈور کبھی نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ یونیورسٹی کی فضائیں بتا رہی ہیں کہ اس کی رونقیں عارضی طور پر معطل ہونے والی ہیں۔ جمعیت کے کچھ طلباء آنا چاہتے ہیں اور ATI والے مزاحمت کریں گے۔ وائس چانسلر طلباء کی طرف سے لا اینڈ آرڈر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ طلباء نے بتایا کہ کل رات پولیس کی گاڑیاں ہاسٹلوں کا چکر لگاتی رہیں۔ بہت ہی ٹینشن ہے۔ اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پذیر ہوا تو VC FIR میں میرا نام فرض کفایہ سمجھ کر لکھوائے گا۔ اس قسم کے کشیدہ ماحول میں تم مجھے فون مت کیا کرو۔ مجھے تمہارا ٹیلی فون سننے کے لیے 2nd فلور سے گراؤنڈ فلور آنا پڑتا ہے۔ خدا معلوم کس وقت مخبری ہو جائے اور پولیس میں کے لے جائے۔ اچھا چلو چھوڑو، تم یہ بتاؤ مجھے ملتے وقت تم نروس کیوں ہو جاتی ہو؟ کہتے ہیں جو شخص نگاہ کی التجا کو نہ سمجھے اس کے آگے زبان کو شرمندہ مت کرو۔ میں تمہاری کیفیت کو جانتا ہوں، کبھی شرمندہ نہیں کروں گا۔ اعصاب کو کبھی رکھا کرو، ہم ٹین ایج سے نکل چکے ہیں۔ سنجیدگی سے سوچا اور حقیقت کی آنکھ سے دیکھا کرو، مسکراتی رہا کرو۔ بقول جارج ایسٹ کے، فکر کرنے سے کیا فائدہ؟ اپنی فکروں کو لپیٹ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دو اور مسکراؤ۔ زندگی سے پیار کرو، کیونکہ پیاری زندگی پیارے تجربات سکھاتی ہے۔ شازو، زندگی کا پتھر تراش کر تم اس کو مزید خوبصورت بنا سکتی ہو۔ یہ ایک انمول ہیرا ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ شازو، جامعہ کی فضاؤں سے امن کی روٹھی رتیں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ پتہ نہیں مادر علمی کو کس کی نظر لگ گئی، اس کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں۔ ہم طالب علم اس درسگاہ کے سپوت کہلاتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، مگر ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ جامعہ میں اسلحہ کی آزادانہ نمائش اور غنڈہ گردی سے اس کے در و دیوار پر کیا گزرے گی۔ ہم خود غرض ہیں، اپنا ہی فائدہ سوچتے ہیں۔ جامعہ کو خوش دیکھ کر ہمارے سینے میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اگر ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر طالب علم کہلانے کے قابل ہیں، ورنہ قلم اور کتاب کے تقدس کا پرچار چھوڑنا پڑے گا۔ سرے شام الفتوں کے دیے جلانے ہوں گے۔ تم بڑے باپ کی بیٹی ہو، کیمپس سے ہاسٹل تک پیدل چلنا تمہارے لیے دکھ کی انتہائی کیفیت ہے۔ دیکھو، کیمپس میں کتابیں کم لایا کرو۔ میں نے دیکھا ہے کتابیں، پرس، چشمہ اور بسکٹ کا پیکٹ تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو تم اکثر کتابیں گرا دیتی ہو۔ کتابوں کو زمین پر نہ گرنے دیا کرو، کیونکہ کتابیں ہی زمینی انسان کو آسمان تک لے جاتی ہیں۔ چمپا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گریٹ انسان ہے۔ یاد رکھو، انسانوں کی قدر و منزلت کا اندازہ اس کی شان و شوکت اور مال و زر سے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تم نے انہی چیزوں کی بدولت انسان کو گریٹ انسان کہا تو تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ صاحب کردار انسان میں مال و دولت کی صفات کا ہونا ضروری نہیں۔ صاحب کردار انسان ایک غریب آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے با کردار لوگوں کی پہچان لباس اور شان سے نہ کیا کرو، اس کے پوشیدہ جوہر کو پرکھو اور اس کی سیرت اور حسن اخلاق کی قدر کرو۔ رائے قائم کرنے سے پہلے خوب سوچا کرو۔ اگر تمہیں میری تحریر کہیں بے ربط محسوس ہو تو اس کی ذمہ داری علی حال کے طلباء پر ہے۔ بار بار دروازہ ناک کرتے ہیں اور مجھے دروازہ کھول کر ان کی بات سننا پڑتی ہے۔ یوں ذہن بار بار انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ طویل خط کی معذرت چاہتا ہوں۔ یونیورسٹی بند ہونے کی صورت میں شہناز کے گھر قیام ہوگا۔ تم اپنا پروگرام مجھے رات کو ٹیلی فون پر بتانا۔ آخری بات، محبت ایک نشہ ہے جو دانا اور نادان دونوں کو ایک ہی طرح مسحور کرتا ہے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ، اکرم کمبو، علی حال، 375۔